السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک اور کہانی پیش کریں گے۔ اس کا موضوع ہے پلاسٹک کی پلیٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک کہانی اور لے کر خدمت میں حاضر ہیں جس کا نام ہے پلاسٹک کی پلیٹ۔ یہ اس آدمی کا قصہ ہے جس کے پاس مال و دولت اور اولاد کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ ہر طرح سے خوشحال تھا۔ اس کی زندگی میں اس کی ساری اولاد کی شادیاں ہو گئی تھیں۔ بیٹیاں شادی کے بعد سسرال جا کر بس گئیں اور بیٹے شادی کے بعد بیویوں کو ساتھ لے کر الگ الگ مکانوں میں رہنے لگے۔ اب گھر میں صرف بوڑھے ماں باپ باقی رہ گئے۔ ان کی خدمت کے لیے ایک ڈرائیور اور ایک نوکرانی گھر میں موجود تھی۔ بچوں کا معمول تھا کہ چھٹی کے دن زیادہ تر وقت اپنے والدین کے پاس ہی گزارتے۔ اس طرح بوڑھے والدین کو کوئی خاص تنہائی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ انہیں نواسا نواسیوں، پوتا اور پوتیوں کو گاہے بگاہے دیکھنے اور ان کے ساتھ خوش کلامی کا موقع مل جاتا تھا۔ لیکن چند برس کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا اور گھر میں باپ اکیلا رہ گیا۔ چنانچہ اس نے اپنے بڑے بیٹے کے سامنے تجویز رکھی کہ میں تنہا اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا، اس لیے اب میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ بیٹے نے باپ کی خواہش بخوشی قبول کی اور بوڑھے والد کو لے کر گھر کو روانہ ہو گیا۔ گھر میں اس نے ایک کمرے کی اچھی طرح صفائی کرائی اور اسے اپنے والد کے لیے وقف کر دیا۔ باپ کی خدمت میں اس نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ جب بھی ڈیوٹی سے آتا باپ کی خدمت ضرور حاضر ہوتا اور خیریت دریافت کرتا۔ مگر یہ سلسلہ زیادہ دن تک نہ چل سکا۔ اس کی بیوی سسر کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتی تھی۔ اس کا شوہر شام کو آفس سے تھکا ہارا گھر آتا تو وہ اس کے بوڑھے باپ کے خلاف شکایات کا ڈھیر لے کر بیٹھ جاتی۔ ایک دن اس نے شوہر کے سامنے بلا جھجک کہہ دیا، اب اس گھر میں رہوں گی یا تمہارا باپ۔ یہ سنتے ہی شوہر کے کان کھڑے ہو گئے۔ اسے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ اس نے بیوی کو کافی سمجھایا بجھایا۔ بہت بحث کے بعد آخرکار دونوں میاں بیوی میں اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ بوڑھے باپ کو گراؤنڈ فلور سے نکال کر چھت سے معلق کمرے میں منتقل کر دیا جائے تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ مل سکے۔ چنانچہ بیٹے نے باپ سے کہا، میں نے کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو چھت سے ملحق کمرے میں منتقل کر دیا جائے۔ چھت پر صاف ستھری ہوا بھی آئے گی، سورج کی روشنی سے بلا واسطہ فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور چھت کی فضا سے آپ لطف اندوز بھی ہوتے رہیں گے۔ ہاں بیٹا، بھلا تمہاری اس بات سے اختلاف کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تم نے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے وہ میرے حق میں صحیح ہے، اس طرح میری صحت بھی اچھی رہے گی، باپ نے بیٹے کو جواب میں کہا۔ وہ گھر کے نچلے حصے میں رہتا تھا تو گائے بگائے اس کے ننھے منھے پوتے اور پوتیاں من بہلا دیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ گل مل کر کچھ باتیں کر لیا کرتا تھا۔ مگر چھت پر آنے کے بعد اسے وہی تنہائی ڈسنے لگی جو بیوی کے انتقال کے بعد اسے اپنے گھر میں ڈستی تھی۔ بیچارہ باپ اس تنہائی اور بہو بیٹے کی جانب سے بے پرواہی کو صبر و تحمل سے جھیلتا رہا۔ غم کی شدت اسے کھائی جا رہی تھی مگر وہ اس کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹا اور بہو کوئی اچھا برتاؤ نہیں کر رہے۔ اسے یہ دیکھ کر اندر ہی اندر بڑا دکھ ہوتا تھا کہ گھر میں اچھی اور قیمتی پلیٹیں موجود ہیں، اس کے باوجود اس کا کھانا ہمیشہ ایک پلاسٹک کی پلیٹ میں آتا ہے اور وہ بھی صاف ستھری نہیں ہوتی تھی۔ بہو نوکرانی سے کہا کرتی تھی، کھانا اسی پلاسٹک کی پلیٹ میں دیا کرو، شیشے کی پلیٹ میں کھانا دو گی تو وہ توڑ دیں گے یا اسے گندا کر دیں گے۔ بوڑھا باپ اب عمر کے آخری حصے میں قدم رکھ چکا تھا۔ اس کی زندگی اور قبر کے مابین بس تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا۔ ادھر گھر میں کوئی بھی اس کا دھیان رکھنے والا نہیں تھا۔ اس کے کپڑے گندے، اس کا کمرہ بھی گندا، اس پر تنہائی کا زہر۔ اب وہ جی نہیں رہا تھا، جینے کی نقل کر رہا تھا۔ آخرکار وہ وقت آ ہی گیا جس سے کسی کو مفر نہیں، بوڑھا باپ فوت ہو گیا۔ بوڑھے باپ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے کوئی 4-5 ہفتے گزرے تھے کہ نافرمان بیٹا اپنے بچوں اور نوکروں کے ساتھ باپ کے کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کی صفائی ستھرائی میں لگ گیا۔ وہ کمرہ گھر کے ڈرائیور کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔
کمرے کی صفائی کے دوران اس نافرمان بیٹے کی ایک بچے کی نظر پلاسٹک کی اس پلیٹ پہ پڑ گئی جو اس کے بوڑھے دادا کے لیے خاص کر دی گئی تھی۔ بچن نے لپک کر پلیٹ اپنے ہاتھ میں اٹھا لی۔ باپ نے فوراً کہا، اس پرانی اور گندی پلیٹ کا کیا کرو گے؟ اسے پھینک دو، یہ رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن چھوٹے بچے نے باپ کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا اور کہنے لگا، نہیں نہیں، مجھے اس کی ضرورت ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا، میں اسے پھینک نہیں سکتا۔ باپ نے اپنے بچے کی باتیں سن کر پوچھا، بھلا اس گندی پلیٹ کا کیا کرو گے؟ بچے نے جواباً کہا، میں پلاسٹک کی اس پلیٹ کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں تاکہ کل جب آپ بوڑھے ہو جائیں تو میں آپ کو اسی پلیٹ میں کھانا دے سکوں۔ ننھے منھے بچے کی یہ باتیں سن کر نافرمان بیٹے کے کان کھڑے ہو گئے۔ اب اسے احساس ہو چکا تھا کہ بوڑھے باپ کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا اور وہ اپنے محسن باپ کا نافرمان بیٹا ہے۔ بیٹے کی بات سے وہ بہت شرمندہ ہوا، پھر اس کی آنکھیں چھلک اٹھیں۔ کمرے کی صفائی کا کام چھوڑ کر وہ اپنے باپ کے بستر پر لیٹ گیا اور آنسو بہاتے بہاتے باپ کے کمرے کا فرش چومنے لگا، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ لائک کریں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھی آج کی کہانی جس کا موضوع تھا پلاسٹک کی پلیٹ، کہ کس طریقے سے ایک چھوٹے ننھے منھے بچے نے اپنے والد کو اس بات کو یاد کروا دیا کہ آپ نے میرے دادے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔